बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा बिज़नेस जो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत और सवाब भी दे। एक ऐसा काम जिसमें ना सिर्फ हलाल रिस्क हो बल्कि वो उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नफ़ा बख्श हो। लेकिन आज का ज़माना बड़ा फितनों से भरा हुआ है। हराम और नाजायज़ कमाई का सिलसिला हर तरफ चल रहा है। लोग बिना सोचे समझे हर तरह के बिजनेस में चले जाते हैं। लेकिन क्या हर बिजनेस में बरकत होती है? क्या हर काम अल्लाह को पसंद होता है? तो आज हम आपको बताएंगे 8 ऐसे हलाल और बरकत वाले बिजनेस जिनकी डिमांड हद से ज़्यादा है और जो सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी आपको बेहतरीन इनाम दिलाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे जिनको अल्लाह ताला जल्दी अमीर बना देता है और बहुत सारी दौलत देता है। और वीडियो के सबसे आखिर में हम आपको एक ऐसी पावरफुल दुआ और वजीफ़ा भी बताएंगे जो आपके बिजनेस में बरकत का सबब बनेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पहला काम है रोटी का काम। दोस्तों, इस्लाम में रोटी यानी खाने का काम सबसे ज़्यादा फजीलत वाला माना गया है, क्योंकि ये वो काम है जिसमें इंसान दूसरों की भूख मिटाकर उनका हक अदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को खिलाता है। अगर आप रोटी बनाकर बेचते हैं, सिर्फ रोटी बनाकर बेचते हैं, या आप बेकरी, तंदूर, केटरिंग या हलाल फूड का काम करते हैं, तो ये ना सिर्फ हलाल है बल्कि इसमें बरकत भी है। आजकल लोग फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के चक्कर में हलाल और तैयब ग़िज़ा भूल गए हैं। अगर आप एक हलाल और ऑर्गेनिक फूड बिजनेस शुरू करते हैं तो लोग सिर्फ क्वालिटी के लिए नहीं बल्कि सवाब की नीयत से भी आपसे ख़रीदेंगे। दूसरा बिजनेस है मेडिकल स्टोर। सेहत और इंसानियत की खिदमत। मेडिकल का काम सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक इबादत भी है। अगर इसको अच्छी नीयत से और इंसानियत के नाते सवाब की नीयत से किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आजकल हर जगह दवाओं का बिजनेस चल रहा है, लेकिन हर दवा हलाल नहीं होती। अगर आप एक इस्लामिक और हलाल मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं, अच्छी नीयत से शुरू करते हैं, जिसमें हलाल और हर्बल दवाइयाँ मिलती हैं, तो लोग आप पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। इस बिज़नेस में अल्लाह इतनी बरकत डालेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ मौत का नहीं है। अगर आप शरीयत के मुताबिक हलाल और ऑर्गेनिक इलाज का काम करते हैं तो ये सिर्फ एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बल्कि एक सदका जारिया भी है। तीसरा काम है डेकोरेशन। दोस्तों, आजकल शादियों और इवेंट्स में हराम चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ गया है। हराम म्यूज़िक, डांस और फिजूल खर्चे से लोग अल्लाह की नाराज़गी मोल लेते हैं। लेकिन अगर आप एक इस्लामिक डेकोरेशन सर्विस शुरू करते हैं जिसमें हलाल तरीके से निकाह और इस्लामिक इवेंट्स की जीनत की जाए तो यह बिज़नेस भी बरकत वाला होगा। कुरान में लिखा है, और निकाह को हलाल और आसान बनाओ। अगर आप लोगों की शादियों में इस्लामिक तरीके से डेकोरेशन करते हैं तो ये ना सिर्फ एक अच्छा बिजनेस है बल्कि एक इबादत भी है। नंबर 4 पर आता है वाटर फिल्ट्रेशन यानी बिस्लेरी एंड आरओ। पाक और हलाल पानी की अहमियत। जिस तरह हलाल और तैयब ग़िज़ा ज़रूरी है, उसी तरह हलाल और पाक पानी भी बहुत ज़रूरी है। आजकल बेहद गंदा पानी बिक रहा है जो लोगों की सेहत ख़राब कर रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक पानी इंसान की सेहत और इबादत दोनों का हिस्सा है। अगर आप एक हलाल वाटर प्यूरिफिकेशन या आरओ फिल्ट्रेशन का बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बल्कि एक सोशल सर्विस भी है। नंबर 5 पर आता है लेडीज़ बुरखा, अबाया एंड हिजाब। एक इज़्ज़तदार बिजनेस है। आजकल फैशन इंडस्ट्री हराम तरीक़ों से भरी हुई है। औरतों को बेहयाई और नफ़रत की तरफ ले जाया जा रहा है, लेकिन एक मुस्लिम औरत का असली गहना उसकी हया है। अगर आप एक इस्लामिक फ़ैशन स्टोर शुरू करते हैं जिसमें बुरखा, हिजाब और अबाया की वैरायटी मिले तो ये सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं है बल्कि एक बड़ा सवाब का काम भी है। और अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत ने हया इख्तियार की, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है।
تو اگر آپ حجاب اور ماڈسٹ فیشن کا بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر آتا ہے ایور فریش حلال پروڈکٹ۔ آج کل مارکیٹ میں ہر طرح کے پروڈکٹ اویلیبل ہے، لیکن ہر چیز حلال نہیں ہوتی۔ حلال اور طیب فوڈ، کاسمیٹک اور ڈیلی یوز پروڈکٹ کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر آپ حلال پروڈکٹ کا ایک بزنس شروع کرتے ہیں جس میں حلال میٹ، حلال بیکری یا حلال ڈیری پروڈکٹ شامل ہو، تو یہ صرف ایک پروفیٹیبل بزنس نہیں بلکہ ایک بڑا ثواب کا کام بھی ہے، اور اس بزنس کی ڈیمانڈ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ نمبر 7 پر آتا ہے حلال کاسمیٹک بزنس۔ آج کل لوگ آرٹیفیشل اور کیمیکل بیسڈ بیوٹی پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں جو حرام انگریڈینٹ سے بنے ہوتے ہیں۔ حلال بیوٹی انڈسٹری میں ابھی بھی بہت پوٹینشل ہے۔ اگر آپ ایک حلال اور نیچرل بیوٹی پروڈکٹ اسٹور شروع کرتے ہیں تو آپ ایک نئے مارکیٹ کو ٹیپ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک اچھی ارننگ کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ ایک حلال اور ثواب کا کام بھی ہے۔ نمبر 8 پر آتا ہے جویلری بزنس۔ جویلری ہر دور میں ایک پروفیٹیبل بزنس رہا ہے، اور اگر یہ حلال طریقے سے ہو تو اس میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اسلام میں صرف حلال اور پیور گولڈ سلور جویلری کی اجازت ہے۔ اگر آپ ایک شریعت کے مطابق حلال جویلری کا بزنس شروع کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا بزنس بن سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس میں، آپ کے حلال بزنس میں ہمیشہ برکت ہو تو یہ دعا روزانہ پڑھیں، اور ہر جمعے کے دن سورہ واقعہ پڑھنا بھی بزنس کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، اگر آپ حلال بزنس چالو کرنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی بزنس آپ کے لیے بہترین ہے۔ صرف پیسہ کمانا مقصد نہ ہو بلکہ حلال اور طیب طریقے سے کمائی ہو، تبھی اس میں برکت ہوگی۔ دوستو، اب ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت دولت دیتا ہے، دولت مند بناتا ہے اور جلدی امیر بناتا ہے۔ پہلا ہے تقوی اور اللہ کا ڈر۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات جو ہر مومن کے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈر گیا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا اور ہر وقت اس کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا۔ جو بندہ ہر وقت اللہ کی رضا کو اپنے ہر عمل میں شامل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بہترین بناتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ جو لوگ حرام کام سے بچتے ہیں اور حلال زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ انہیں ان راستوں سے نوازتا ہے جہاں انہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے شکر گزار بندے۔ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جو لوگ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ انہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ شکر کرنا صرف زبان سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے دل میں اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا اور اپنی زندگی میں اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو سمجھتے ہیں اور اسے خیر میں لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت کرتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں۔ صدقہ اور خیرات کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جلدی دولت مند بناتا ہے جو اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ برکت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ دینے کا مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا کہ جو دیا گیا ہے اللہ اس کا بدلہ اور زیادہ بہترین طریقے سے دے گا۔ آج کے دور میں ہم لوگ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا آپ اللہ کی راہ میں دو گے اتنا آپ کے لیے زیادہ ہوگا۔ جو لوگ خیرات کرتے ہیں، فقیروں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، ان کا مال ہر طرف سے برکت اور عزت سے بھرا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے حلال رزق کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دولت مند بناتا ہے جو حلال رزق کے لیے محنت کرتے ہیں۔ حرام کے راستے سے مال کمانا صرف دنیا میں ذلت لاتا ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں حلال اور پاک مال کا انتخاب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، اور پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ جو لوگ اپنی کمائی حلال طریقے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت ڈالتا ہے اور انہیں عزت کے ساتھ دولت مند بناتا ہے۔ پانچویں وہ لوگ ہیں جو محنت اور صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کی۔ جو لوگ اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے محنت اور صبر کرتے ہیں، اللہ انہیں ضرور نوازتا ہے۔ محنت کرنا عبادت ہے، اور جو لوگ مشکل وقت میں صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین راستہ بناتا ہے۔ نمبر 6 پر آتے ہیں دعا کرنے والے۔ جو لوگ اللہ سے دل سے دعا کرتے ہیں، ان کا رزق انہیں ضرور ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے رزق کو بہترین بناتی ہے۔ دعا کے ذریعے آپ اللہ سے اپنی ضرورت مانگتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ساتواں ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والے لوگ۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ جو لوگ ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان کا رزق کبھی نہیں رکتا۔ نمبر 8 پر آتے ہیں احسان کرنے والے اور دوسروں کی مدد کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جو لوگ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عزت اور دولت سے نوازتا ہے۔ دوستو، دنیا اور آخرت کا رزق صرف محنت اور عقل مندی سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ پر یقین، شکر، تقوی اور حلال رزق کی تلاش سے ملتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔